الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق الله مولانا العظيم. قاری صاحب نے سورہ یوسف کی کچھ آیات کی تلاوت کی. اس سورت کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان مشکلات سے گزر کر اپنا مقام حاصل کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں بعثت غلام کے فروغ کیے گئے، اور پھر بادشاہ کے گھر جس مالک کے گھر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کے ہاتھوں سے کیا کچھ مشقتیں اٹھانی، اور پھر اس کے بعد جیل بھی، اس پر الزامات بھی لگائے گئے، جیل بھی کاٹا، کنویں میں بھی ڈالا گیا. ساری مشقتوں کے بعد اللہ نے ان کو تخت و تاج بھی دیا. معلوم ہوا کہ انسان کو حالات سے گھبرانا نہیں. انسان رگڑوں کانے کے بعد، محنتوں مجاہدوں کے بعد چمکتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی حکومت 2 رکعت نفل پڑھ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ الہام کیوں نہیں ہوتا، کشف کیوں نہیں ہوتا. اللہ والوں نے مجاہدے کر کے، خود انبیاء سے زیادہ مقرب اللہ کو کوئی نہیں، اور ہر نبی پر کتنی آزمائش آئی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی تاریخ اٹھائی، اسماعیل ذبیح اللہ کی تاریخ اٹھائی، نوح نبی اللہ کی تاریخ اٹھائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تاریخ اٹھائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ اٹھائی. آدم علیہ السلام کتنے سال روئے، جنتوں سے زمین میں اتارا، کتنی تکلیفیں اٹھائی. نوح علیہ السلام نے کتنی قوم کی طرف سے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے 100 سال، 1000 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. محنت کرتے 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 کسی نے ساتھ نہیں دیا. کچھ چند آدمی مسلمان ہو گئے، گنے چنے مسلمان، 80-90 مخالف اختلاف الاقوال. یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں سب سے مقرب اللہ کے وہی تھے. اور وہ مجاہدوں کے بعد پھر غالب آئے، رگوں کھانے کے بعد. اور سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا پڑتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکالیف مجھے ملی. اور پھر جو زیادہ قریب ہے، الامثل فالامثل حدیث میں آتا ہے، جو خدا کے ہاں زیادہ برگزیدہ ہے اس کو زیادہ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانی ہے. یہ معراج، یہ مقام ترقی کا، یہ معراج اللہ کی دیدار کا
یہ معراج اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا، یہ معراج اللہ کے تجلیات کے انکشاف کا، یہ مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، مشقتیں اٹھانے کے بعد۔ دنیا کی عزت ہوئی اور آخرت کی عزت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے، اور کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں سے نکالا گیا، پھر کنویں سے نکالا گیا تو پھر کوئی عزیز مصر نے خریدا، مصر کے بازار میں فروخت، مصر کے بازار میں فروخت۔ اللہ اللہ، ایک پیاری بات یاد آ گئی، فرماتے جب اس کا سودا ہو رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت بھی جا رہی، اس کے ہاتھ میں اون کا چرخا تھا جس سے اون بنتے ہیں، بناتے ہیں۔ وہ جا رہی تھی، کہاں جا رہی ہے وہ بوڑھی؟ یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے۔ اوئے وہ تو سونے چاندی کے ساتھ اس کو تولا جا رہا ہے، تم خریدنے جا رہے، تمہارے ہاتھ میں اتنے سے اون ہے، اس اون سے آپ کیسے خریدو گے؟ کہنے لگی بے شک میں خریدنے نہیں لگ جاؤں گی، لیکن یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی لسٹ اور فہرست میں میرا نام آ گیا۔ سمجھ گئے؟ یہی بنیادی نکتہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا طلب نصیب کرے۔ بے شک ہم کمزور ہیں، لیکن کم از کم ہم ان کے طلب میں لگے رہے، اپنے طلبگاروں میں تو ہمارا نام شامل ہو جائے گا کہ یہ بھی مجھے طلب کر رہا تھا، میری رضا کے تعلق سے۔ ایک عالم ایک خادم کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اٹھاؤ، صبح مسافر تھے، لیکن ایسے وقت میں اٹھاؤ کہ میں بند کر دوں، ایسے وقت میں اٹھاؤ بیٹھ کر لیا خانے، ان کو جواب تو بیان تو محسوس ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایک عالم نے خادم سے کہا کہ مجھے سحر کے تہجد کے وقت اٹھاؤ، لیکن ایسے وقت میں اٹھاؤ کہ میں وضو کر لوں، 2 رکعت پڑھ لوں، مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، بوڑھا ہوں، 2 رکعت پڑھ لوں اور سحر خیز میں آپ کے لسٹ میں اپنا نام درج کر دوں۔ لسٹ میں میں بھی اپنا نام درج کر لوں کہ میں بھی سحر خیزوں میں ہوں۔ کمزور تھی، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لسٹ میں نام تو شامل کر سکتے ہیں۔ طلب تو پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہم تو 10 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو 2 رکعت بھی چھوڑ دیں۔ شیطان بھی ہمیں کہتا ہے کہ چھوڑ دو، تم تو کمزور ہو، اب 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھو لیکن چھوڑنا نہیں۔ تہجد کے لیے اٹھو، 2 رکعت پڑھو، چھوڑنا نہیں۔ ذکر کرو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، لیکن چھوڑنا نہیں، تاکہ ذاکرین میں آپ کا نام شامل ہو، طلب والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو۔ خدا ان تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کیا ان لوگوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جو خدا کو طلب کرنے والے۔
یہ ہے بجھے آج کل ہمارے اندر طلب نہیں. اسی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. بزرگان ملت جو محنت کر رہے ہیں وہ یہی قوم کو جگا رہے ہیں کہ جاگو اور طلب پیدا کر لو. تم سوئے ہوئے ہو، جاگو اور طلب پیدا کر لو. خداوند تعالیٰ بڑے کریم ہیں، آپ طلب پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا کرم کسی نسب کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ مختص نہیں. وہ ہر طلب کرنے والے جس میں طلب آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع قریب ہوتا ہوں، ایک گز قریب جاتا ہوں. ذراع اسی کو کہتے ہیں شرعی گز. جو میری طرف ایک ذراع قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف دو باغ قریب جاتا ہوں. اور جو میری طرف روانہ ہو جاتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. تو اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ طلب چاہتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادت سے اسٹاک نہیں لگاتے، لیکن آپ کی اور ہماری طلب کو دیکھتے ہیں کہ طلب کتنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج کل تو بعض لوگ زیادہ نفل پڑھتے ہیں، اتنی نفل وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر فرائض، بے شک فرائض کی پابندی تو ہر مسلمان پر ضروری ہے. یوں بھی نہ کہے جو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی دل کی صفائی ضروری ہے، نماز نہیں پڑھتے جی دل کی صفائی ضروری ہے، نماز نہیں پڑھتے جی دل کی نماز پڑھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. فرائض تو فرائض ہے، وہ پڑھنا ہے. فرائض کو تو نہیں چھوڑنا ہے کسی شکل میں. لیکن نوافل، میں نے بتایا کہ اتنے نوافل صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے جتنے آج کل کے بعض حضرات پڑھتے ہیں.